اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے ابتدا کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک ہے ارض و سما کا، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور بے شک ہمارا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ جناب حاضر خدمت ہے۔ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اب ہم شکر ادا کرتے ہیں اس پاک پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں پہچان دی، اللہ کی محبت دی۔ پروردگار عالم کا یہ کیا کم احسان ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا سنائی دی۔ لیکن ایک اور بھی بات ہے ناظرین محترم، کہ صرف اسلامی گھرانے میں یا دینی گھرانے میں پیدا ہو جانا ہی کافی نہیں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ جب وہ باشعور ہو جائے تو اس کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، یعنی مقصد حیات کیا ہے، اللہ نے اسے کس وجہ سے، کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب ہمیں یہ جاننے کے لیے پروردگار عالم نے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اس میں جو اعمال ہم کریں گے، خاص طور پر یہ نقطہ ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے کہ پوری زندگی ہمیں جو اعمال کرنے ہیں یا جو اعمال ہم کریں گے، مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ان کی قبولیت کا انحصار کس بات پر ہوگا۔ اور جو ہمارا عقیدہ ہے اور جو بنیادی عقیدہ ہے، جو عقیدہ توحید ہے، جو توحید کا نقطہ ہے، اس کو ہمیں بہت اچھے طریقے سے ہمارے ذہنوں میں واضح بھی ہونا چاہیے، اور ہمارا ڈٹ جانا، یعنی اس عقیدے پر ہمارا مسلم ہو جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کی بنیادی اکائی ہے، اور اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، یعنی توحید پر ہم آج کلام کریں گے۔ جناب اللہ رب العزت جو بہت ہی کریم ہے، یعنی توحید کیا ہے؟ اس پروردگار عالم کو واحد اور یکتا ماننا، اس کی تمام صفات میں، اس کی ذات میں اس کو یکتا ماننا۔ اب سورہ اخلاص عقیدہ توحید کا نقطہ عروج ہے، اور آیت الکرسی اللہ رب العزت کا بہترین تعارف ہے۔ پروردگار عالم نے ویسے تو پورے قرآن مجید میں کئی مقامات پر توحید کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، نہیں ہے کوئی الہ، اللہ رب العزت واحد ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج کی بزم میں یعنی توحید کے، عقیدہ توحید کے تعلق سے بات کی جائے گی۔ معزز مہمان شخصیات کی جانب بلا تاخیر بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کی بزم میں موجود ہیں، بہت ہی محبت کے ساتھ ہم احترام کرتے ہیں ان کا، بہت عقیدت رکھتے ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہیں آسمہ حسان، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ عقیدہ توحید بہت اہم آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد، منشا یہی ہے، وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری بہنوں کو ہمیں آپ یہ بتائیے گا عقیدہ توحید کے معنی اور مفہوم، اور عقیدہ توحید کی اہمیت، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زینب، عقیدہ عقد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو پاننا۔ عقیدہ دراصل دل کے عمل کا نام ہے۔ جب بندہ یا مسلمان دین اسلام کی تعلیمات کو سچا مانتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے تو یہ اس کا ایمان ہے، اور اگر وہ اس پر راسخ ہو جائے تو یہ اس کا عقیدہ ہے۔ بے شک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رب سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عقیدہ توحید کو سمجھتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے اور مرتے وقت بھی اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لیے جنت واجب کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دل سے اس بات کی تصدیق کی
کہ اللہ ایک ہے، وہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ دیکھیے زینب، ہم فرشتوں پر ایمان اس لیے لائے کہ وہ اللہ کے تابع دار ہیں، آسمانی کتابوں پر اس لیے ایمان لائے کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہیں، رسولوں پر ایمان لائے اس لیے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آخرت پر اس لیے ایمان لائے کہ وہ اللہ کے انصاف کا دن ہے، اور حقوق کو اس لیے حقوق جانا کہ ان کو ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ایمان اور ایقان ہر جگہ عقیدہ توحید کی وجہ سے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ توحید سے مراد اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو اپنا خالق مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نافرمان کہلائے کہ اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اور کائنات کا ذرہ ذرہ عقیدہ توحید کی اہمیت بتا رہا ہے۔ تمام انبیاء اکرام کی بعثت کا مقصد توحید کا پیغام عام کرنا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زینب، قرآن کی ابتدا اور انتہا توحید ہے۔ توحید اللہ کا حق ہے اور اس کو ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور دیکھیے کہ انسان کی تمام بنیادی نیکیوں کو پورا کرنے کی بنیادی وجہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک مومن ایمان، اخلاق حسنہ، راز بازی، ایمانداری، ان تمام چیزوں پر قائم رہتا ہے۔ حسد، بغض، کینہ اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پروردگار عالم واحد لا شریک ہے۔ اگر میل ایمان ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بے شک جب کچھ نہیں تھا تو وہ ذات موجود تھی، اور جب کچھ باقی نہیں رہے گا تب بھی وہ ذات باری تعالیٰ موجود ہے۔ آپ میرے ساتھ موجود ہیں، آسمہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ عقیدہ توحید کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کے تعلق سے عقیدہ توحید کی حقیقت ارشاد فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ دیکھیں عقیدہ توحید، میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو عقیدہ توحید کی اس وقت سے شروعات ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جس عقیدے کو مانتے تھے وہ عقیدہ توحید تھا۔ تو سارے عقیدوں میں جو سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے ہمارا وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور جس طرح ابھی آپا نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو ہم سر انجام دیتے ہیں، اس کا ہمیں جو اجر ملتا ہے وہ عقیدہ توحید کی وجہ سے ہے۔ یعنی یہ ایک ہمارے پاس ایک کنجی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے ایمان میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ ایمان باللہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں باقی تمام احکامات کو ماننے کی طرف راغب کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تمام اقوام میں دیکھیں، تمام مذاہب میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر کہیں نہ کہیں الہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اندر الہ کا تصور، یعنی وہ سب یہ سمجھتے ہیں، ساری اقوام میں ایسا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، وہ کسی طرح سے بھی مانتے ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ اس کے سوا کوئی بنانے والا نہیں، اور وہی ذات ہے جس کو عبادت سجتی ہے، اور اسی کو ہمیں اسی کے سامنے ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اس کی بڑی آسان سی ایک میں واقعہ یہاں بیان کرنا چاہوں گی کہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے مناظرہ ہوا اس دہریے کے ساتھ۔ اس دہریے نے کہا کہ یعنی وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، اور مطلب ہمیں کوئی کریٹ کرنے والا نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود تخلیق کی گئی ہے، خود بخود بنی، دھماکہ ہوا اور بن گئی، اور یہ سب۔ ان کے ساتھ مناظرہ تھا، جس دن مقررہ وقت تھا اس وقت پر اس سے تاخیر کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ وہاں پر پہنچے، اور اس نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارے امام نے پہلا جو اخلاقی ضابطہ ہے، اصول ہے، وہی توڑ دیا کہ وہ وقت پر نہیں پہنچ پائے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں پہنچ پایا، ایک عجیب سا تعجب کی بات میرے سامنے یہ ہوئی، ایک واقعہ یہ میرے سامنے پیش آیا کہ میں نے دریا کے اس کنارے سے آنا تھا، اور اس کنارے یعنی کوئی کشتی موجود نہیں تھی، تو میں کیسے آتا؟ تو میں نے یکدم یہ دیکھا کہ ایک درخت ٹوٹ کے گرا اور اس کے تختے بنے اور اس سے کشتی بنی، اور میں اس میں سوار ہوا اور میں آ گیا۔ یعنی یہ تعجب کی بات تھی جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ اس نے کہا دیکھو مسلمانوں، تمہارا امام بات کیا کر رہا ہے، یعنی یہ کہ ایسی بات ہے ہی نہیں کہ اس کو عقل تسلیم کرے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت ٹوٹ کے گرا اور خود بخود اس کے تختے بن گئے اور خود بخود یہ ساری چیز ہو گئی۔
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے خود اس بات کا اقرار کر لیا کہ جب کوئی چیز خود بخود کریٹ نہیں ہو سکتی واہ واہ، تو پھر یہ دنیا کیسے خود بخود بن گئی؟ کیا یہ جو بات ہے۔ ہمارے نظام چل رہا ہے، یہ ہمارے دنیا میں لوگوں کا آنا جانا اور پھر یہ مسائل اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت اور یہ انعامات سارے، تو یہ کسی نہ کسی وجہ سے ہیں۔ پھر اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے، یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عقیدہ توحید کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کو مانتے ہیں تو اللہ رب العزت کو ہم مانتے ہیں تو ہماری ساری وابستگی اسی کے ساتھ ہے، ہم پر نعمتوں کا اتمام وہی کرتا ہے، ہمیں مشکلوں سے وہی نکالتا ہے، ہمیں ساری نعمتیں وہی دیتا ہے۔ پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو قریب تھا کہ شیطان نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل دیجیے۔ وہ چونکہ مرگ الموت میں تھے، وفات کے قریب تھے، تو انہوں نے 101 دلائل پیش کیے کہ اللہ ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، لیکن شیطان نے اپنی عقل کے ذریعے ان تمام دلیلوں کو باطل قرار دے دیا۔ قریب تھا کہ ان کا جو ایمان سے چھین لیا جاتا، تو ان کے جو پیر و مرشد ہیں ان کے حوالے سے آتا ہے، انہوں نے فوراً ان سے کہا، یعنی وزریہ کشف ان سے فرمایا کیا راضی تم یہ کہہ کیوں نہیں دیتے کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں؟ اللہ یعنی اللہ اکبر۔ رب العزت وہ واحد ہستی ہے جو ہمیں پیدا کرنے والی ہے، ہمیں پرورش کرتی ہے، اور پھر ہم کتنے ہی گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوں، ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ ہم پر اپنی انعامات فرماتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، وہ ہمیں اپنی بارگاہ سے رد نہیں کرتا۔ انسانی زندگی میں ہم دیکھیں، بہت آسان سی ایک مثال ہے کہ ہمارا کوئی دوست یا ہمارے گھر والے یا بالخصوص ہماری والدہ ہی کسی بات پر اگر ہم سے ناراض ہو جائیں تو وہ ہم سے قطع تعلق کر لیتی ہیں، یا پھر ناراض ہو جاتی ہیں یا ناراضگی کا اظہار کر دیتی ہیں، لیکن رب تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اور یقیناً حقیقت یہی ہے، حق ذات وہی ہے کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر ہمیں نہ کسی اور سے محبت کرنی چاہیے اور نہ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت وہ ذات باری تعالیٰ جو یکتا ہے، اللہ رب العزت اپنی ذات میں اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اس عقیدے پر ہمیں ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہی ہمارے ایمان کی دلیل ہے، اور اس کے بعد تمام اعمال جو ہم ادا کرتے ہیں اسی عقیدے پر بیس کرتے ہیں، اور قبولیت کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ آپ جناب اس وقت ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو۔ عقیدہ توحید کے تعلق سے آج کی بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے، اور معزز مہمان شخصیات بھی ہماری آج کے بزم میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہے، عاصمہ حسان یہاں پر تشریف فرما ہے، دونوں ہی کی جانب سے عقیدہ توحید کے تعلق سے بہترین گفتگو ہمارے سامنے آئی۔ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ عقیدہ توحید کے اب قرآنی دلائل یا عقلی دلائل کے حوالے سے اس پر روشنی ڈالیے گا، فرمائیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، اس کا کوئی ہم اثر نہیں۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو، پرہیزگار ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ پروردگار جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمانوں سے پانی برسایا اور تمہارے رزق کے لیے زمین سے پھل نکالے۔ دیکھیے زینب، موسموں کا اپنے وقت پر تبدیل ہونا، سورج کا اپنے وقت پر غروب ہونا، طلوع ہونا، چاند کا اپنے وقت پہ گھٹنا اور بڑھنا، سمندروں کی لہروں کا اپنی حد پر آ کر واپس پلٹ جانا، اگر ایک سیارہ دوسرے سیارے میں داخل ہو جائے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جائے، تو ان آیات مبارکہ کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا بے ہے، شک، بے وہی خدا ہے۔ دیکھیے زینب، پھولوں کے رنگ، لہلہاتے کھیت، موت و حیات کے اسرار، انسانی ذہن کی بلند پروازیاں اور اس کی عاجزی ایک خالق کا پتہ دے رہی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور دن اور رات کے بدلنے میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ جب ہم کارخانہ کائنات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو زینب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بے جان مادے سے پیدا کیا، وہ کون ہے جو اس میں جان ڈال رہا ہے؟
وہ کون ہے جو ان کو مختلف صورتوں میں پیدا کر واہ، رہا بے ہے شک۔ نہ وہ اپنی مرضی سے جی سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے موت اختیار کر سکتا ہے، اور آج تک کسی شخص کو اس کی موت اور زندگی کے متعلق پتہ نہیں چل پایا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں مختلف صورتوں سے پیدا کیا۔ دیکھیے سبحان اللہ ہے، اللہ ہی خالق کائنات ہے، اللہ ہی مالک کائنات ہے، اور ان آیات کی روشنی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ وہ رازق کل کائنات ہے، مالک کائنات ہے، الرحمن الراحمین ہے، وہ زندگی اور موت کا خالق ہے، وہ بے شک۔ روشنی اور تاریکی کا خالق ہے۔ اب میں سبحان اللہ۔ عقلی دلائل پر آ جاؤں۔ دیکھیے کہ اللہ کی حقیقت کو یا اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور جو بھی عقل سلیم رکھتا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ کوئی تو ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ زینب، ہم تو سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے۔ اسی طرح ہارون رشید سے کسی نے خدا کے وجود پر دلیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا ہونا اور لب و لہجے کا الگ ہونا ایک خدا کا پتہ دے رہا ہے۔ کیا بات اسی ہے، طرح سبحان امام اللہ۔ شافعی سے کسی نے خدا کے وجود کی دلیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ شہتوت کا پتہ سب کے لیے یکساں ہے، شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد پیدا ہوتا ہے، واہ۔ دیکھیے نا، ہرن کھاتا ہے تو مشک پیدا ہوتا ہے، کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا ہوتا ہے، واہ واہ۔ اور جب گائے اور بکری کھاتے ہیں تو دودھ نکلتا ہے گا۔ تو ایک پتے میں اتنے خواص تو یہ کس نے بنایا؟ کون ہمیں فائدے پہنچا رہا ہے؟ کون ہماری زندگی میں تبدیلیاں لا رہا ہے؟ کس نے ہماری سانسیں برقرار رکھی ہوئی ہیں؟ کون ہمیں صحت دے رہا ہے؟ ہم تو اس کی مرضی کے بغیر زینب ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اسی طرح کسی عرب بدو سے کسی نے کہا کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں رکھتا ہوں۔ تو کہا اللہ کے وجود کی کوئی دلیل بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مسافر کے نقش قدم بتاتے ہیں کہ اس راستے سے اس کا گزر ہوا ہے، یہ آسمانوں پر ستاروں کی چمک دمک ہے، یہ زمین جو راستوں سجی ہوئی ہے، یہ سمندر جس میں لہریں جوش مار رہی ہیں، ایک خالق کا پتہ دے رہی ہیں۔ واہ واہ۔ تو قرآنی آیات سے بھی یہ بات تسلیم ہوئی، اور ہماری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ وہی مشرق کا بھی رب ہے، وہی مغرب کا بھی رب ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا۔ یعنی جب ہماری کوئی حیثیت، کوئی پتہ نہیں تھا، اس رب کائنات نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو جو پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آسمہ یہ ارشاد فرما دیجئے، عقلی دلائل کے حوالے سے بات ہوئی، عقیدہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا تو یہ ہے کہ جب میں اللہ رب العزت پر ایمان لاتی ہوں یا ہم لاتے ہیں تو ہم کہیں اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، یعنی صرف زبان سے کسی بات کا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ جب تک اس کی دل سے تصدیق نہ ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں اور پھر دل سے اس کی تصدیق کا ایک عملی ثبوت یہ بھی ہے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں یا پھر احکام الہیہ کی طرف جاتے ہیں تو اس پر عمل کس طرح سے کرتے ہیں، یعنی اس کا عمل کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے کتنا قریب ہیں اور اللہ کو کتنا محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ احسان کی کیفیت کے حوالے سے اس سے پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی کہ احسان کیا ہے کہ آپ نماز کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ آپ یا تو یہ محسوس کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر آپ یہ محسوس کریں آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کیفیت کو یہ ایک نصیب ہونی چاہیے آپ کو کہ میں کوئی بھی عمل کر رہا ہوں تو میرا رب مجھ اس چیز سے باخبر ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ گواہی، کسی کی سچی گواہی دینی ہے، مجھے کوئی مسئلہ پریشانی ہے یا کوئی اور کسی مسئلے پریشانی میں گرفتار ہے، تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کی رضا مجھے حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی بات ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر خاص طور پر عقیدہ الہی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم اس طرح سے اہمیت نہیں دے پا رہے جس طرح ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گی۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ کون ناراض ہوتا ہے اور کون نہیں۔ اگر عقیدہ توحید کے ہم ماننے والے ہیں، ہم صرف اقرار کرتے ہیں نا، اقرار باللسان کرتے ہیں، ہم تصدیق بالقلب نہیں کرتے۔ اگر ہم دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پھر بنیادی تقاضا، پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل سے ہم اس کا اقرار نہیں کرتے۔ اور پھر بقول شاعر بھی کہ جان دی
دی ہوئی اسی اسی کی کی تھی، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہ ہوا۔ بے شک۔ تو ہم تمام اعمال کو سر انجام دیں اس تصور کے ساتھ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کے لیے میں نے یہ سارا کرنا ہے، اسی نے مجھے اس دنیا میں بے بھیجا شک، ہے، بے تو وہ شک۔ راضی ہے یا نہیں راضی۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ میں ہے، پہلے آیت مبارکہ کا ذکر کروں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ اکبر۔ اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے تمام انعامات سے نوازا، ہم سب کو تمام انعامات سے نوازا، مسلم ہمیں جسم عطا فرمایا اس نے، ہماری زندگی کی ضروریات کو پورا کیا اس نے، اس تمام سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں پھر اللہ کے بندے تو وہ ہیں وہ اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں شدید محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت انہیں جس حال میں بھی رکھتا ہے وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، چاہے وہ غمی میں ہو چاہے وہ خوشی میں ہو، وہ ہر دم ہر لمحہ اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ من احب للہ، کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وابغض للہ، وہ اللہ کے لیے ہی کسی سے بغض رکھتے ہیں، من اعطى للہ، وہ اللہ کے لیے کسی کو دیتے ہیں اور لیتے ہیں، ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اور پھر وہ اللہ ہی کے لیے کسی سے کسی چیز کو منع کرتے ہیں، اس طرح سے ان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آج کے اس دور میں بڑی آسان سی ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح، ہم یہ سوچتے ہیں کہ عقیدہ توحید شاید کسی اور یہ ٹرم تھوڑی سی مشکل لگتی ہے ہمیں یا ہمارے ینگسٹرز کو، تو وہ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، لیکن ہے یہ انتہائی آسان کہ اللہ کو واحد جاننا اور یہ جاننا اور یہ کہنا کہ یا رب تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اگر مجھ سے کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں ہم، تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ تو یہ نہیں بڑی محبت والی حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ رب تیرے لیے، تیری رضا کو چاہنے کے لیے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت، جیسے اس سے پہلے ہم کوئی بھی پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے میں نے بارہا یہ سنا ہے کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی ہر چیز میری یا اللہ میرے مالک میرے لجپال تیرے لیے ہے، تو ہی ہم سب کا پالن ہار ہے، تیرے لیے ہی ہے ہر چیز۔ پھر اسی طرح حضور نے فرمایا کہ وہ شخص، یعنی پہلے تقاضے کی طرف اگر بنیادی طور پہ ہم جائیں تو یہ حضور فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے ذریعے، اس کو بڑا آسان سا ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ وہ شخص اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے کہ جو زبان سے تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ رات میں غفلت سے اس پڑا سوتا رہتا ہے، جب رب تعالیٰ 7ویں آسمان پر آ جاتا ہے، ہمارے انتہائی قریب ہو جاتا ہے، وہ ہم سے پوچھتا ہے، وہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ اے بندے میں تیرے قریب ہوں، تو مجھ سے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ تو اس وقت اگر وہ محبت تو وہ کرتا ہے، دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس پہر آخری پہر نہیں جاگتا اور وہ رب سے ہم کلام نہیں ہوتا، تو یہ کیسی بات ہوئی کہ دوست تو آپ کے دروازے پر کھڑا رہے لیکن آپ اس کے لیے دروازہ نہ کھولیں۔ تو جب ہم اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے حقوق کو ادا کرتے کرتے حقوق العباد تک ہم پہنچتے ہیں اور اس طرح سے محبت سمیٹتے ہیں، محبت بکھیرتے ہیں اور ہمارا معاشرہ امن اور محبت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی جو گفتگو کو، میری جو چھوٹی سی عقل ہے، جو ناقص عقل ہے، اس کو ہم نے یوں سمجھا کہ ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک تو جان لیا، اس پروردگار عالم پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اس پروردگار عالم کو ہم جانتے ہیں، ہم نے مان لیا کہ وہ پروردگار قادر مطلق ہے۔ اب تقاضۂ بندگی تو یہ ہے کہ اس کے احکامات کی پیروی بھی تو کی جائے، اس رب نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان پر عمل بھی تو کیا جائے، اس نے جہاں جہاں ہمیں روکا ہے اس سے رکے بھی تو، اس نے جو کام کا جس عمل کا حکم دیا ہے وہ حکم بجا لائیں اور سرے تسلیم خم کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، عقیدہ توحید کے تعلق سے آج کی بزم میں بات کی جا رہی ہے۔ معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ جناب، جس طرح سے ہم نے عقلی دلائل کے تعلق سے بھی بات کی اور اس کے علاوہ اس کے تقاضے کیا ہیں توحید کے، اس پر بھی کلام کیا گیا۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ناہید ابرار صاحبہ اور ان کے ساتھ آسمہ حسان بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ بات ہوئی کہ جس طرح سے عقل کے حوالے سے بات ہوئی نا، اب مجھے ایک دم میرے ذہن میں قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم قصص الانبیاء پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ انہوں نے تمام بتوں کو جب توڑ دیا اور اس کے بعد جب لوگوں نے پوچھا کہ بھائی انہیں کس نے توڑا،
آپ نے کیا فرمایا، مختصراً اختصار سے بیان کر رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ان بتوں سے ہی پوچھ لو. اب پلٹ کر جب ساری میٹنگ ہوتی ہے اور وہ واپس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ، اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بتا نہیں سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کچھ بتا ہی نہیں سکتے. یعنی جو بت انہوں نے اپنے ہاتھ سے تراشے ہیں وہ اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی ایک مکھی تک نہیں اڑا سکتے. تو ایسے خداؤں کو پوجنے کا کیا فائدہ ہے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اس پاک پروردگار عالم سے محبت کرتے ہیں اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ وہ واحد ہے اور وہ یکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی، ارشاد فرما دیجئے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ انفرادی طور پر فرمائیے گا اور فوائد اور اثرات دونوں کی بات کر لیتے ہیں. فرمائیے گا. دیکھیے زینب، عقیدہ توحید انسان کے اندر عزم، حوصلہ اور صبر و توکل کی عظیم قوت پیدا کرتا ہے. وہ بڑی سے بڑی آزمائش پر صبر کرتا ہے، وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، دل برداشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور تنگی کے بعد خوشحالی ہے، اور میرے رب کا فضل بے حساب ہے جسے جتنا چاہے عطا کرے. بے شک. عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا تنگ نظر نہیں ہوتا. اللہ اس کے دل سے تکبر کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے اندر عاجزی کو پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے اور یہ دنیا فانی ہے، ہم سب کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے. تو انسان کی کوئی اوقات یا کوئی حیثیت نہیں، صرف آیا ہے انسان کی زندگی کا مقصد یا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنا. دیکھیے زینب، عقیدہ توحید پر جو یقین رکھتا ہے وہ خدا کے قانون کا پابند بنا دیتا ہے. اللہ اسے اللہ کے قانون کا وہ پابند ہو جاتا ہے. اسے سمجھتا ہے کہ اللہ ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، وہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، وہ بے زبان جانوروں کی بھی زبان سمجھتا ہے، چونٹی کے سرکنے کی بھی آواز سن لیتا ہے. اور دیکھیں نا کہ جب انسان کے دل میں یہ یقین مستحکم ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے احکام کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے. عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا انسان جو ہے وہ دلیر اور بہادر ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ ہم اپنے عمل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دیں ہیں اور ہم بظاہر تو بہت کمزور ہیں، لیکن ایک بہت بڑی قوت ہے جو علی کل شیء قدیر ہے اور ہمارے ساتھ ہے. تو آسانی سے اپنے دین کی تبلیغ کرتا رہتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہر برے غم، ہر بری گھڑی اور ہر بری بیماری سے بچانے والا میرا رب ہے. اچھا دیکھیے، عقیدہ توحید جو ہے ایمان کا سرچشمہ ہے، وہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور عقیدہ توحید انسان کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی قوتوں کو بھی جلا بخشتا ہے. جب ہم عقیدہ توحید پر اپنا ایمان رکھتے ہیں تو انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور خوف خدا زینب انسان کو برائیوں سے دور رکھتا ہے گا، اور وہ اللہ پر یقین رکھ کر تمام برائیوں سے دور رہ کر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے لگتا ہے. پھر عقیدہ توحید کا زینب ایک فائدہ یہ کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کیے بغیر دنیا میں آخرت میں نہ کوئی بھلائی حاصل کر سکتا ہے، نہ اس کی نجات ممکن ہے. تو وہ جھوٹ، غیبت، بے معنی، حلال حرام چیزوں کا فرق اور سود کھانا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا میں دنیا کی ساری برائیوں سے دور رہ ہٹ جاتا ہے گا اور اعمال صالحہ انجام دیتا ہے. دیکھیے، عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ یقین کی منزل پر ہوتا ہے کہ اللہ ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، وہی ہماری دعاؤں کو سننے و قبول کرنے والا ہے. اور جب بھی کبھی پریشان ہو تو اپنے دل کی بات اپنے رب سے کیا کرو. دیکھیے زینب، اس جملے میں کتنی طاقت ہے کہ اپنے دل کی بات اپنے رب سے کیا کرو. نہ وہ تمہاری بات کسی سے کہے گا، نہ تمہیں رسوا کرے گا، نہ تمہاری عزت میں کوئی کمی آئے گی. اور پھر دیکھیے، جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، لوگوں سے مدد لینا چاہتے ہیں، تو اپنے رب کی طرف، آسمان کی طرف دیکھو اور اپنے رب سے مدد مانگو. وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. تو سب سے بڑھ کر عقیدہ توحید کا فائدہ یہ ہوتا ہے اور ہماری اصلاح ہوتی
ہوتی ہے, ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح ہوتی ہے, معاشرے میں استحکام پیدا ہوتا ہے. برے سے عقیدہ توحید پر یقین رکھنے سے زینب, برے سے برے شخص کی اصلاح ہو جاتی ہے جب اس میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم جو کچھ عمل کریں گے ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں. تو یہ ایک طاقت ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو ہمارے ساتھ ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت موجود ہے. تو اللہ پر یقین رکھیں, اللہ کی عبادت کریں, وہی ہماری دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمارا جو مقصود ہے, ہمارا محبوب, ہمارا مطلوب وہی ذات باری تعالیٰ ہونا چاہیے. اور یہ جو لفظ ہے نا, کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم ہر بات میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اصلاح کرنی چاہیے, ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے. یہ مصمم چیز اور یہ تمام اچھی جو صفات ہیں, جو اخلاق حسنہ ہیں, ہمارے اندر کب پیدا ہوں کہ ہم یہ سوچیں کہ اور ہم یہ یقین سے کہیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں راسخ ہو چکی ہیں. اللہ کرے کہ یہ جملہ پھر ہم کبھی کہیں کہ یہ ایمان اور یہ تازہ ایمان, یہ تر و تازگی, یہ ایمان کی بالدگی, یہ اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے اندر موجود ہے. انفرادی حوالے سے فوائد کی بات ہوئی, اثرات کی بات ہوئی. آسما آپ موجود ہیں, مجھے بتائیے گا اجتماعی طور پر عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, کیا فوائد ہیں؟ فائدے ہی فائدے ہیں ویسے تو, خیر فرمائیے گا. بہت شکریہ زینب, آپ نے موقع دیا. سب سے پہلے انفرادی, بس اس کی ایک بات کہتی چلوں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے شیئر بھی کرنا چاہیے. بالکل فرمائیے. یہ ہے کہ انفرادیت کے اندر, یعنی انفرادی طور پر جب ہمارے اندر عقیدہ توحید راسخ ہو جاتا ہے نا, تو جیسے آپا نے بیان کیا, وہ ساری خصوصیات اس بندے کے اندر آ جاتی ہیں اور وہ بمثل شمع, بمثل روشنی معاشرے کے اندر رہتا ہے. کیا بات. تو سوچیں ایک شمع کی کیا ہے نا, وہ شمع فائدہ ہی دیتی ہے, اس سے ہمیں نقصان نہیں ہوتا. دیے سے دیا ہی تو جلتا ہے پھر. جی بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت مسلمہ کے لیے اور پورے سارے تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت للعالمین بن کر آئے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ. تو سوچیں اگر ہم ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو معاشرے میں کتنی مثبت چیزیں ہوں گی اور مثبت اثرات پڑیں گے. تو انفرادیت کے طور پر تو یہ تمام چیزیں ہیں, پھر اجتماعیت کے طور پر بھی یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے اندر سب سے بنیادی بات کہ ہم جب عقیدہ توحید کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں محبت الہی نصیب ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہم اطاعت کی طرف جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم توکل علی اللہ کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہر چیز کو وابستہ کرتے ہیں کہ وہی ہے جو مجھے دینے والا ہے, وہی ہے جو مجھے طوفانوں سے بھی نکال دے گا, وہی ہے جو میری مدد کرنے والا ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلی جو میں ذکر کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے کہ ہم نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ تمام چیزیں ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر اجتماعیت کیا ہے جب ہم عقیدہ توحید کی طرف جاتے ہیں, جب ہم نماز ادا کرتے ہیں. تو ایک شعر بھی ہے نا کہ وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو سب امام اور یہ مقتدی اور یہ جتنے ہمارے بادشاہ ہیں, جتنے سلاطین ہیں, یہ سب ایک ہی صف میں, ایک ہی ڈریس میں. ابھی ہم حج کی طرف بھی نگاہ دوڑائیں تو وہ ایک ہی احرام سب نے باندھا ہوا ہے, وہ ایک ہی طریقے سے سب کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر کوئی بڑا یا چھوٹا, امیر غریب نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں تو وحدانیت کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم ایک جیسے ہو کے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تمہاری دلوں کے اندر موجود تقویٰ کو دیکھتا ہوں. حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے میں تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, یا پھر مفہومی حدیث ہے کہ میں تمہارا اسٹیٹس نہیں دیکھتا کہ تم کتنے بڑے گھر میں رہتے ہو یا تمہارا کیا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کسی کا اسٹیٹس کیا ہے یا کسی کا مرتبہ مقام کیا ہے یا پھر اللہ رب العزت نے اسے کیا منصب عطا کیا ہوا ہے, بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پہ احسان کیا ہوا ہے, اس پہ احسان کیا ہوا ہے کہ ہماری بے انتہا گناہوں کے باوجود, لغزشوں کے باوجود ہم سے محبت کرتا ہے. پھر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کی ذات پر اگر ہم توکل کریں تو توکل اللہ کے اندر ہم دیکھیں تو صبر ایوب بہت مشہور ہے کہ وہ 12 سال جو ہے وہ ایک بیماری میں مبتلا رہتے ہیں, سب کچھ ان سے چھٹ جاتا ہے, لیکن وہ اللہ کی ذات سے جو ان کی نسبت جڑی رہتی ہے, جو پیار جڑا رہتا ہے کہ یا اللہ تو نے جس حال میں بھی رکھا میں تیرا بندہ ہوں اور تو مجھے معاف فرما دے. اور پھر بہت
مسائل کے بعد جب ان کی جو زوجہ ہیں ان کو بار بار کہتی ہیں کہ آپ اللہ پاک سے دعا کیوں نہیں کرتے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کہتے ہیں اننی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے اللہ مجھے اذیت ہو رہی ہے تو مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ تو یعنی ان کا یہ اکبر۔ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو واپس ان کی تمام نعمتیں عطا فرماتا سبحان ہے۔ اللہ۔ تو یعنی 12 سال کا ایک عرصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صبر کا بڑا اجر ہے، لیکن وہ جو صبر ہے یقیناً وہ صبر کرنا بھی مشکل ہے، اور یہ صبر وہی 12 لوگ سال۔ کرتے ہیں 12 سال، اور صبر بھی وہی لوگ کرتے ہیں اللہ رب العزت جن کی مدد فرماتا ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے انبیاء کرام کے اوپر کیا کیا وقت آیا، یہی رول ماڈلز ہیں، یہی وہ ہستیاں جن کے نقش قدم پر ہمیں چل کر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ بے شک آپ نے 12 سال کا ذکر کیا، میں نے دہرایا یوں کہ میرے ذہن کے نقشے پہ فوراً ایک بات آئی کہ یہاں تو 12 سال کیا 12 دن اور یہ 12 گھنٹے میں ہم اللہ کی ناشکری پر تل جاتے ہیں کہ پروردگار بہت ہو گئی، بس اس مصیبت سے ہماری نجات ہو، اور بے صبری کا یہ عالم ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم، یہ جو عقیدہ توحید پر جس طرح ہم نے بات کی نا کہ تقاضوں کی بھی بات کی، تو یہی تو تقاضا ہے کہ شکر گزاری بجا لائے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں ان تمام نعمتوں کے لیے کہ جو اس پروردگار عالم نے ہمیں دی ہیں۔ یہی تو تقاضا ہے عقیدہ توحید کا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف فرما ہیں، بہنوں کو، بچیوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ دیکھیے زینب، پروردگار عالم ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام 32 سال بعد اپنے والد سے ملے تو ایک دوسرے سے گلے مل کر اتنا روئے کہ سب لوگ رونے لگے انہیں دیکھ کر۔ تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے رب، کیا کوئی اس سے زیادہ بھی کسی سے محبت کرتا ہے؟ تو ندا آئی کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے اس سے زیادہ کہیں محبت کرتا ہے۔ تو وہ پروردگار عالم جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، تو یہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کے احکام پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح حاصل کر سکیں۔ بے شک۔ جی آسما، کوئی مختصر سا میسج فرمائیے گا۔ اگر ہم عبادات کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یعنی ہم چھوٹی سی عبادت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ عبادات ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں اور اس کے شکر بجا لانے کے لیے کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جو ہمیں انعامات ہم پر اتارے ہیں، جو نعمتیں ہم پر اتاری ہیں، جو رحمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ ان تمام کا شکرانہ ہم ادا کرتے ہیں۔ تو وہ پہلی والی بات ہی ہے کہ جہاں دی ہوئی اسی کی دی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہیں ہوتا، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحب آپ تشریف لائیں، آسما آپ تشریف لائیں، بہت اچھی گفتگو دونوں ہی کی جانب سے ہوئی۔ وہ پروردگار عالم بڑا کریم ہے، غفور الرحیم ہے، یعنی اس کی ہم نے یہ دوران گفتگو بات ہوئی نا، ہمارا چھوٹا عمل بھی اس کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہو کر وہ مقبول کر دے۔ وہ بادشاہ ہے نا، عرش و فرش و کرسی کا مالک ہے، وہ تمام کائنات کا پالنے والا ہے، تو اس کے خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا ضرور آئے گا، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ ہر جگہ پوری دنیا میں ہر گھر میں اسلام کا بول بالا ہوگا، لیکن اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کیا کوشش کی ہے، ہماری طرف سے بحیثیت انسان جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، تو ہماری طرف سے اس میں کیا ایفرٹ ہے، یہ ضرور ہمیں سوچنا ہے اور اس پر ضرور عمل بھی کرنا ہے کہ ہم اس سلسلے میں اپنی ذات کے حوالے سے کیا کوشش کر سکتے ہیں یا کیا صحیح کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام کی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دوران گفتگو کہیں غلطی ہوئی ہے تو معافی کی طلبگار ہوں۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔